ایک تو پاکستان میں مانسون کا جو سیزن ہے وہ ارلی شروع ہو گیا، جون میں ہی دیکھا، اس کے بعد اب یہ ایکسٹینڈڈ مانسون سیزن چل رہا ہے اور اس کے کتنے ہی اسپیل آ گئے ہیں۔ آئی تھنک دس از دا 9th ون، یہ نواں اسپیل ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اور ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بادل پھر برس پڑے ہیں۔ تو سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور اور ناروال، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جس نے سیلاب متاثرین کی ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسے بے سر و سامانی کی صورتحال میں ٹینٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر ان کی مشکلات میں مزید بھی اس میں اضافہ جب آپ نے گجرات کا ذکر کیا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گجرات میں پچھلے 20 گھنٹے کے اندر 506 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ 500 پلس، دس از ایب نارمل، یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ رین فال تھی ایک تو یہ تو۔ اور گجرات کے مناظر آپ دیکھیں، کاروباری زندگی اتنی شدید متاثر، دکانیں، مارکیٹس بند، بچے سکولز نہیں جا پا رہے اور وہاں پر گلیوں بازاروں میں 5-5 6-6 فٹ پانی جمع ہے۔ کچہری روڈ والی جو پٹی ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، یہ قبرستان ہے، قبرستان کے مناظر آپ یہ دیکھ رہی ہیں، یہ گجرات کے اندر آپ سوچیں کتنا پانی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کوئی علاقہ تھا، کوئی رہائشی علاقہ تھا یا یہ قبرستان ہے۔ لیکن آپ یہ منظر دیکھیں، ظاہر ہے اس میں اب لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے اور اس طرح پھر بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے تمام تر صورتحال ہوتی ہے اور جتنی بارش جیسے کہ سائم بتا رہے ہیں اتنی بارش غیر معمولی بارش ہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت ہمیں کچھ ایک اچھی ہوپ دے رہی ہے کہ یہ جو نواں اسپیل ہے یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا، یعنی کہ زیادہ ایکسٹینڈ کرتا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اینڈ دس 9th اسپیل از دا لاسٹ اسپیل بائی دا وے، ابھی تک ہمیں یہ معلومات ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتائیں کہ گجرات میں تو متعدد فیڈر اسٹرپ ہو گئے ہیں، بجلی کا نظام درہم برہم ہے۔ محکمہ موسمیات اب یہ بتاتا ہے کہ مانسون کا نواں اسپیل اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید جاری رہنے کا امکان ہے، جیسے صدف نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب ہوگا کیا کہ بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اسپیل جو آپ کے جو اسپیل کے زیر اثر 6 ستمبر تک ملک کے جنوبی علاقوں میں بشمول جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ میں بارشوں کا امکان بھی اس وقت موجود ہے۔ تو بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی میٹ مہر صاحبزاد خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے مہر صاحب باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ بتائیے گا، مونسون کا نواں اسپیل اب جاری ہے، یہ اسپیل کب تک جاری رہے گا؟ اور جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہ اسپیل ایکسٹینڈ ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ بالکل، یہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن پیچھے پھر اب میں بتا دوں نا کہ جہاں پہ یہ مانسون کے اسپیل جنریٹ ہوتے ہیں بے آف بنگال، وہاں پہ پھر ایک لو پریشر ایریا جو ہے وہ بن گیا ہے اور وہ اس وقت انڈیا کے جو ہے تو بے آف بنگال سے آگے بنگال پہ آ کے لینڈ پہ پھر وہ اپنا وہ زور پکڑ رہا ہے۔ تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10واں اسپیل بنے گا ہفتے کے بعد تقریباً۔ اب آگے وہ راجستھان پہ جب آئے گا نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ اپر ایریاز کو افیکٹ کرتا ہے یا سندھ بلوچستان کو کرتا ہے۔ تو ابھی تک تو میں آپ کو بتا دوں نا کہ جی ان میں کمی آنے کا امکان مجھے نہیں لگ رہا کہ جی یہ 9 اسپیل کے بعد بالکل کمی آ جائے گی۔ اور ابھی آپ دیکھیں دریاؤں کی صورتحال تو عجیب سی صورتحال ہے، ایک پیک آپ کی جا رہی ہے، جو جنگ ابھی کریم و کراس کیا ہے، ملتان کے قریب ہے، پنجرت پہنچے گی، پنجرت میں پھر آپ کا جو پانی ہے ستلج کا، اچھا ستلج میں اس وقت جو ہے نا وہ بہت بری صورتحال بن رہی ہے۔ 3,21,000 کیوسک ایکسیپشنل ہائی فلڈ چل رہا ہے مسلسل کئی دنوں سے، پہلے کم تھا لیکن اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی ڈیم تھے، پونگ، بھاکڑا، تھین جو دریائے راوی پہ تھا، یہ سارے تقریباً اپنا لیول پورا کر چکے ہیں۔ اب جو بھی بارش ہوتی ہے وہ پانی ان کو ریلیز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پانی جو ہے ہمارے پاس آ کے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ویو چل رہی ہے، اسی ویو میں ایڈ ہو کے ہمارے مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی دیکھیں نا چناب کل سے پھر 5.5 لاکھ مرالا سے گزرا، مرالا سے اب آگے پھر وہ چنیوٹ اور گاندر آباد کے درمیان ہے اور وہاں پہ بھی کافی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تو ایک ویو اس کی آگے چل رہی ہے، ایک پیچھے بن گئی ہے پھر، تو یہ لوگوں کے لیے مسلسل عذاب ایک بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انتظامیہ بھی کر رہی ہے، سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا صاحب، ایک چیز بتائیے گا، جو ہم نے گجرات میں بارش دیکھی، اس طرح کی غیر معمولی بارشیں، پھر بتایا جا رہا ہے جنوبی پنجاب اور خاص طور پر سندھ کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ تو پچھلے دنوں جب کراچی میں بارش ہوئی تھی تو وہ بھی بڑی تباہ کن ہوئی تھی، کیا کراچی میں بھی بارش متوقع ہے اس اسپیل میں؟ دیکھیں، میں آپ کو صدر بتاؤں کہ یہ مونسون کی جو ہوتی ہے نا وہ ایک
جیسے پرسوں آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہوگا کہ 55 منٹ میں جو ہے 99 ملی میٹر بارش ہوئی، وہ تباہ کن بارش تھی، ساتھ گرج چمک بھی تھا. تو یہ جو ہے نا مونسون میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جی کسی جگہ پہ بارش کم ہوگی، کسی جگہ پہ زیادہ ہوگی. چونکہ سسٹم اب موو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ان میں کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے. جنوبی پنجاب میں یا اگلا سسٹم جو آ رہا ہے کراچی میں جا کے زیادہ بارش دے دے گا، یا ہمارے کسی علاقے میں بھی، تو یہ ولنریبلٹی تو ہمارے لیے رہے گی. یہ مونسون کا سیزن جو ہے اس دفعہ بڑا آپ کہہ لیں کہ کافی زیادہ ایک مختلف قسم کا تھا. یعنی یہ جو پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی وجہ سے جو تباہی ہے، یہ پہلے اتنی زیادہ نہیں آتی تھی. کتنے بڑے بولڈرز اور پتھر اپنے ساتھ لے کے آئے. پھر گلاف ایونٹس کافی زیادہ ہو گئے. اس دفعہ آپ کا ٹمپریچر جو تھا وہ نارمل سے کافی زیادہ تھا ہمارے شمالی علاقہ جات میں. تو یہ گلیشیئر میلٹنگ کے جو ہے کافی بڑے یعنی آپ کہہ لیں کہ جی فسانے ہو گئے، اور اس نے بھی کافی لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ ہے مونسون کا یہ آخری مہینہ، اس سے آگے تو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کو یہ جلدی کو تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہو جائے. لیکن ابھی جب تک بے آف بنگال پہ یہ سلسلہ بنتا رہے گا تو ہم نہیں امید کرتے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اچھا مہر صاحب یہ بتائے گا، اب اس یہ جو نواں سپیل ہے اس کو ہم آخری سپیل سمجھیں، اس کے بعد تو کسی سپیل کی پیشگوئی نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، یہ آخری سپیل نہیں ہے. اس کے بعد بالکل ابھی تو میں آپ کو بتا دوں نا کہ ابھی آگے بھی آئیں گے، ایک یا دو سپیل آ جائیں گے میرا خیال ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، ایک یا دو سپیل لازمی ہے. اور وہ کب کن تاریخ میں ان کی مطلب پیشگوئی کی گئی ہے، کیا فورکاسٹنگ ہے؟ تقریباً آپ کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی ابھی اس وقت بھی جو ہے ہمارے پاس جو سچویشن آ رہی ہے، گراؤنڈ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. بے آف بنگال سے جو ایک لو پریشر اٹھا تھا وہ بھی ابھی وہ لینڈ پہ آپ کہہ لیں کہ بنگال میں بنگال تک آ گیا. ابھی اس کو 5-6 دن لگیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. بعض کا تو سسٹم ویک بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں. لیکن اب یہ کیونکہ اب سلسلہ بنا ہوا ہے، ہم ابھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ آئے گا نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مہر صاحبزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اب ہم تو سمجھ رہے تھے جی کہ نواں اسپیل آخری اسپیل ہوگا، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1-2 اسپیل جو ہیں وہ اور متوقع. ظاہر ہے وہ سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں، جتنا اسٹرانگ سسٹم ہوگا بارش اتنی اسٹرانگ ہوگی، جیسے جیسے ویک ہوتا جائے گا پھر یہ تسلسل جو ہے اس میں کمی آتی جائے.